آخر کیا وجہ ہے کہ دنیا کی وہ قومیں جن کے پاس اقتدار ہے، جن کے پاس سرمایہ ہے، جن کے پاس حکومت ہے، وہ سب سے پہلے میڈیا کو اپنے کنٹرول میں کیوں کر لیتے ہیں؟ تو اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ میڈیا کے ذریعے انسان کی سوچ بدلی جائے، میڈیا کے ذریعے انسان کی فکر بدلی جائے، اور جب انسان کی سوچ اور فکر بدل جاتی ہے پھر اس قوم کو اس دھارے پر لے جایا جاتا ہے۔ آج آپ اندازہ لگائیں، یہاں ہندوستان کی میڈیا ہو یا عالمی میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو، اگر اس کو آپ فلٹر کر کے دیکھیں گے تو سچائی بہت دور تک کہیں کسی کونے میں نظر آئے گی، ورنہ پورا میڈیا جھوٹ کا پلندہ نظر آتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک جھوٹ جھوٹ اور جھوٹ کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے پیش کروں۔ دنیا میں جب کوئی مشہور ہوتا ہے، سیلیبریٹی جب بن جاتا ہے، تو سچویشن یہ ہوتی ہے کہ اپنی مصنوعات کو، اپنے مال کو اس کے ذریعے بکوایا جاتا ہے، لیکن آپ اس سیلیبریٹی کو دیکھیں گے تو وہ اپنی زندگی میں اس چیز کا استعمال نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر کوک کو لے لیجئے، 7 اپ کو لے لیجئے، اور اس طریقے کی بہت ساری مصنوعات کو آپ لے لیجئے، تو آپ دیکھیں گے کہ میڈیا کے ذریعے اس کی تشہیر کی جاتی ہے اور لوگوں کو اس کو پینے کی طرف مائل کیا جاتا ہے، لیکن آپ بنفس نفیس ان کی زندگی میں اگر دیکھیں تو وہ ان چیزوں کو استعمال نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے ساری مصنوعات کا آپ جائزہ لے لیں تو ہر مصنوعات کے سلسلے میں آپ کو یہی فارمولا ملے گا، یہی چیز ملے گی۔ ان کی زندگی میں وہ چیزیں آپ کو نظر نہیں آئیں گی جن کی وہ ایڈ کرتے ہیں، جن کی پبلسٹی کا وہ پیسہ لیتے ہیں۔ آخر ان کے ذریعے، توجہ چاہوں گا، آخر سیلیبریٹی کے ذریعے ان چیزوں کی تشہیر کیوں کروائی جاتی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آدمی پہلے ان کا دیوانہ بنتا ہے، ان کا عاشق بنتا ہے، ان کا فین بنتا ہے، ان کا فالوور بنتا ہے، پھر اس کی ہر چیز ان کو اچھی لگتی ہے اور بعد میں ان چیزوں کو وہ اپناتے نظر آتے ہیں۔ اس لیے مارکیٹ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو شاید آپ کو معلوم نہ ہو، ایک ایک ایڈ کی کروڑوں روپے قیمت یہ ایڈ میں آنے والے لوگ وصول کرتے ہیں۔ آخر اتنی کمائی کیا ان چیزوں کی ہوتی ہے؟ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاں، وہ مصنوعات کو کئی پرسنٹ جو ہے پروفٹ کے ذریعے مارکیٹ کے اندر بیچتے ہیں، صرف سیلیبریٹی کی وجہ سے آپ کے ذہن کو کیپچر کر کے، آپ کے ذہن کو اغوا کر کے، آپ کی فکر کو اپنی طرف مائل کر کے وہ یہ ساری چیزیں کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، میڈیا کے ذریعے سوچ بدلی جاتی ہے، اس لیے سب سے زیادہ میڈیا پر کنٹرول کیا جاتا ہے۔ امام حسین کے زمانے میں آپ دیکھیں، آپ جانتے ہیں ابن زیاد نے کیا کیا تھا؟ یہی تو کیا تھا، سب سے پہلے سوسائٹی کے سرمایہ داروں کو پکڑ کے گورنر ہاؤس کے اندر اس نے قید کر دیا، اور اس کے بعد جب اس کی قوم، ان سرمایہ داروں کی قوم جب جو ہے گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کرتی ہے، اس وقت ان سرمایہ داروں کے ذریعے یہ پیغام دلوایا جاتا ہے کہ قید تو ہم خیریت سے ہیں اور ہمیں کوئی دقت نہیں ہے، ورنہ تمہاری گردن قلم کر دی جائے گی۔ چنانچہ آپ دیکھیں گورنر ہاؤس کی چھت کے اوپر وہ سارے سرمایہ دار آ جاتے ہیں اور اپنی قوم سے کہتے ہیں تم چلے جاؤ، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے، اگر تم نہیں جاؤ گے تو ہمیں مار دیا جائے گا اور ہم یہاں پر خیریت سے ہیں۔ چنانچہ وہ چلے جاتے ہیں۔ بتانا مقصود یہ ہے کہ ہر طاقت کا استعمال سب سے زیادہ پروپیگنڈے کے لیے ہوتا ہے، سوچ بدلنے کے لیے ہوتا ہے، فکر بدلنے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ گلیوں میں پولیٹیشین جلوس کیوں نکالتے ہیں؟ تاکہ آپ کی سوچ بدلیں، آپ کی فکر کو بدلیں۔ دنیا جو دکھا رہی ہے امت مسلمہ وہ دیکھ رہی ہے، دنیا جو دکھا رہی ہے امت مسلمہ اس فکر کو اخذ کر رہی ہے، دنیا جو بتا رہی ہے امت مسلمہ اسے فالو کر رہی ہے۔ لیکن ہونا یہ چاہیے، فالو جو کچھ اللہ دکھائے اسے کرو اور جو اس کے رسول دکھائیں اسے کرو۔ آج فکری دیوالیاپن کیوں آ گیا؟ آج لوگوں کی سوچ پیٹ سے آگے بڑھ کیوں نہیں رہی؟ آج لوگوں کی فکر اس طریقے سے زوال پذیر کیوں ہو گئی کہ دنیا کے جتنے بھی مسلمانوں کو دیکھو الا ماشاء اللہ
آپ کو سیلفش ملیں گے, خود غرض ملیں گے, اپنے علاوہ کسی کے بارے میں سوچتے دکھائی نہیں دیتے. بڑی عجیب سچویشن سے اس وقت امت مسلمہ گزر رہی ہے. یہ ساری چیزیں بنی کیسی؟ تو یاد رکھیں, اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری سوچ ایسی بنائی گئی, ہماری فکر ایسی بنائی گئی, اور اس فکر اور سوچ کو بنانے کے اندر جہاں الیکٹرانک میڈیا کا دخل ہے, جہاں پرنٹ میڈیا کا دخل ہے, وہیں پر مسلمان سرمایہ داروں کا بھی دخل ہے کہ ان کی سوچ اس قسم کی بن گئی. اس کی وجہ سے معاشرے کا وہ مؤثر طبقہ جو سوسائٹی کے اندر امت مسلمہ میں زندگی گزار رہا ہے, اس معاشرے کے طبقے کی بھی سچویشن یہی ہو گئی. ابھی کل ہی کی بات ہے, ہم اندور میں تھے, ایک نشست میں بیٹھے ہوئے تھے, اور بات نکلی تو حیرت کی بات ہے, ایک بہت بڑے دانشور نے امت مسلمہ کے سرمایہ داروں کے حوالے سے اور پولیٹیشین کے حوالے سے بتایا کہ آج کا مسلم مالدار کارپوریٹ اس کی پوزیشن یہ ہے, اور پولیٹیشین کی اور پروفیشنل کی, کہ بہت زیادہ سیکولر بننے کی غرض سے وہ غیروں کے ساتھ اگر ہوتا ہے تو نماز پڑھنے سے بھی گریز کرتا ہے کہ لوگ کہیں مجھے بیکورڈ تصور نہ کریں. مزاج یہ بن گیا کہ معاذ اللہ نماز پڑھیں گے تو مطلب ایک بیکورڈ تصور کیے جائیں گے. جس قوم کی سوچ اتنی خطرناک اور اتنی گندی ہو چکی ہو, وہ قوم زمین کے اوپر عزت کے ساتھ جینے کی حقدار نہیں ہو سکتی. نماز عزت دینے کے لیے ہے, سر بلندی دینے کے لیے ہے, آبرو دینے کے لیے ہے, وقار کا تاج دینے کے لیے ہے, نماز ذلیل کرنے کے لیے نہیں. یہ ہر جگہ انسان بھاگتا نظر آتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب خدا کی بارگاہ میں سر جھکانا چھوڑ دیا تو ہر در اور ہر بارگاہ کے اندر اور ہر انسان کے پاس جاتا ہوا دکھائی دیتا ہے.